بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم دال، ذال اور زا والا قانون پڑھیں گے۔ سابقہ دروس کی طرح اس قانون کے اندر بھی دو حصے ہیں، ایک حصہ باب افتعال کے لیے اور ایک حصہ باب تفاعل اور تفاعل کے لیے۔ باب افتعال کے فا کلمہ میں اگر دال، ذال یا زا میں سے کوئی حرف آئے تو تائے افتعال کو دال کرنا واجب ہے۔ مثلا دبرہ ہے تو ادھر تبرہ کی بجائے ادھر دبرہ پڑھنا واجب ہے۔ ذال ہے ادھر تکرہ کے بجائے ادھر دکرہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح ادھر تجرہ کے بجائے ادھر دجرہ پڑھنا واجب ہے۔ اب اگر فا کلمہ میں دال ہے تو دو دال جمع ہو جائیں گے، اس لیے دال کا دال میں ادغام بھی واجب ہے، تو دبرہ سے باب افتعال بنے گا ادبر یدبر ادبارا فهو مدبر۔ اور اگر فا کلمہ میں ذال ہو تو اظہار بھی جائز ہے، ازدکر یزدکر ازدکارا فهو مزدکر، اور ادغام دو طرفہ بھی جائز ہے۔ دو طرفہ کا مطلب یہ ہے کہ دال کو ذال کرو اور دال کا دال میں ادغام کرو تو اذذکر یذکر اذذکارا بن جائے گا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دال کو دال کرو اور پھر دال کا دال میں ادغام کرو تو بن جائے گا اذذکر یذکر اذذکارا فهو مدکر۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ مدکر باب افتعال میں سے اور اس کا مد اصلی ذکر ہے۔ حصہ نمبر 2، اگر باب تفاعل یا تفاعل کے فا کلمہ میں دال، ذال یا زا میں سے کوئی حرف آئے تو تائے تفاعل کو ان حروف کا جنس کرنا جائز ہے اور پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ دبرہ سے تدبرہ پڑھنا بھی جائز ہے اور ادبرہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ ذکرہ سے تذکر یا تذکر پڑھنا بھی جائز ہے اور اذذکر یذکر پڑھنا بھی جائز ہے۔ زجرہ سے تزجر یا تزجر تزجرا پڑھنا بھی جائز ہے اور ازجر یزجر ازجرا فهو مزجر پڑھنا بھی جائز ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کا بورڈ پر پریکٹس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔